فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسة؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إلا الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفعني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفعز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفعني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسئدنا وكذلك شيتنا فعوزوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. بارہ دیگر سلوات علی کی بیٹیاں زندہ میں جب اسیر ہوئی علی کی بیٹیاں زندہ میں جب اسیر ہوئی مصیبتیں حرم شاہ کسیر ہوئی رسول زادیاں حاکم کی دستگیر ہوئی غم حسین میں سیدانیاں فقیر ہوئی کئی دنوں سے
کی بیٹیاں نعرہ سلوات واجد بھائی کے حکم پر سلام کی چند اشعار کی اپنی مزاحمت ہے. نعرہ سلوات. عطس حسین پڑھتے ہی شاہکار ہو گئے. عطس حسین پڑھتے ہی شاہکار ہو گئے. کچھ جانثار آہنی دیوار ہو گئے. عطس حسین پڑھتے ہی شاہکار ہو گئے. بے ساختہ جو میں نے کہا یا علی مدد. بے ساختہ جو میں نے کہا یا علی مدد. بارہ امام میرے مددگار ہو گئے. عطس حسین پڑھتے ہی شاہکار ہو گئے. بے ساختہ جو میں نے کہا یا علی مدد. بے ساختہ جو میں نے کہا یا علی مدد. بارہ امام میرے مددگار ہو گئے. عطس حسین پڑھتے ہی شاہکار ہو گئے. اور شعر دیکھیے. عباس با وفا کے علم کو اٹھا کے ہم. عباس با وفا کے علم کو اٹھا کے ہم. وہ عزتیں ملی کہ علمدار ہو گئے. عطس حسین پڑھتے ہی شاہکار ہو گئے. منبر سے دور تھے تو کوئی جانتا نہ تھا. منبر سے دور تھے تو کوئی جانتا نہ تھا. منبر پہ مثل میثم تمار ہو گئے. عطس حسین پڑھتے ہی شاہکار ہو گئے. منبر سے دور تھے تو کوئی جانتا نہ تھا. منبر پہ مثل میثم تمار ہو گئے. عطس حسین پڑھ نعرہ سلوات. شاہکار ہو گئے. دیکھیے. یہ خون کا اثر تھا. یہ خون کا اثر تھا کہ زینب کے دونوں لاد. یہ خون کا اثر تھا کہ زینب
تلک رہے اصغر رہے مگر جھولے میں جب تلک رہے اصغر رہے مگر میدان میں آ کے حیدر کرار ہو گئے عکس حسین پڑھتے ہی شاہکار ہو گئے کچھ جان سار آہنی دیوار ہو گئے عکس حسین پڑھتے ہی شاہکار ہو گئے دعا بتا دیں نعرہ سلوات اے شیخ ذکر شبیر سے آتے ہیں برابر آنسو ذکر شبیر سے آتے ہیں برابر آنسو اور جب یہ ڈھلتے ہیں تو بن جاتے ہیں گوہر آنسو اور جب یہ ڈھلتے ہیں تو بن جاتے ہیں گوہر آنسو یہی آنسو تو ہے اپنے لیے کشتی نجات یہی آنسو تو ہے اپنے لیے کشتی نجات ہم کو لے جائیں گے ایک دن لب کوثر آنسو ہم کو لے جائیں گے ایک دن لب کوثر ذکر شبیر میں سلام پیش مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا مجلس شہ میں میرا جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا اس کو لازم ہے غلام تیرے حیدر ہونا حیدری اس کو لازم ہے غلام تیرے حیدر ہونا پہلے سوئے تو کئی چھاؤں میں تلواروں کی پہلے کو سوئی چھاؤں میں تلواروں کی اتنا آسان تو نہیں نفس پیغمبر ہونا اتنا آسان تو نہیں نقش پیغمبر ہونا مجلس شہر میرا ان کے ایمان پہ بھی شک ان پہ خدا کا دھوکا ان کے ایمان پہ بھی شک
تک ان پہ خدا کا دھوکا، کس طرح معلوم دونوں کا برابر ہونا، کس طرح معلوم دونوں کا برابر ہونا، مجلس شب میرا غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، غم شبیر میں اشکوں کی بڑھا دی قیمت، قطرہ آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا، قطرہ آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا، مجلس شب میرا زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلا دے شربت، زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلا دے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقیے کوثر ہونا، زیب دیتا ہے اسے ساقیے کوثر ہونا، مجلس شہب میرے عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال، عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال، بنت زہرا تیرا بلوے میں کھلے سر ہونا، بنت زہرا تیرا بلوے میں کھلے سر ہونا، مجلس شہب میرا برسرے ممبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر ہونا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو وہ شام علم اور وہ تماچوں کی وہ بوچھا، وہ بچی کے رخسار عباس کو رو رو کے سکینہ کا بلانا، سجاد سے پوچھو ظالم لب سرور پہ چھڑی مار رہا تھا، وہ وقت عجب تھا، اس
بہنوں سے اشکوں کو چھپانا سجاد سے پوچھو سر باپ کا گودی میں لیے مر گئی بچی بش کر گئی بچی سر باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو جی سر آپ کو اگر ساتھ چاہیے تو ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ ساتھ مرسی نعرہ سلوات اصغر حسین ابن احمد حسین، نورجہاں بیگم بنت سید عابد علی، محمد طاہر نصفی، کنیز عباس بنت ہادی حسین، علی مظاہر جعفری، ابن سید فیض الحسن جعفری، سجاد حسین ابن اقبال حیدر، محمد صفدر ابن اختر حسین، شبی محمد جعفری ابن مسیح محمد جعفری، سید ابو الحسن رضوی ابن شفقت حسین، احمد علی وسیع ابن سبحان علی، عباس عابد ابن محمد علی، زوجہ جملہ مومنات المؤمنین اور اپنے محمد کو شامل کرتے ہوئے بر محمد والے محمد صلی اللہ کب تم گھر میں کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں آؤ گے، دری
سوگ میں تیرے ہم نے پیارے پہنی کفنی کالی ہے سوگ میں تیرے ہم نے پیارے پہنی کفنی کالی میری
سے زینب بچھڑ گئی یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے روئی وہ دل آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یار گردن رسن میں آپ کی بیٹی کے ہے بندی کہتی یہ کربلا سے وہ باچاش بہتر چلی ہے مر کربلا مولا میں لٹ گئی پردیس میں آ کے برادر سے چھوٹ گئی پردیس میں آ کے برادر سے چھوٹ گئی مہمان بلا کے ہم سے دغا کی لئینوں نے کیا کیا نہ ہم پہ جورو جفا کی لئینوں نے کچھ بھی ذرا نہ شرم حیا کی لئینوں نے گردن خزا سے شے کی جدا کی لئینوں نے خیمے جلا کر اہل ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے خیمے جلا کے اہل ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے جب لٹ کے کربلا جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بھائی واجد ماشاءاللہ بہت سمجھ اللہم صلی نعرہ حیدری صلوات بھیجنے محمد ایک اور صلوات بھیجنے بسم اللہ چونکہ مجھے ایک مجلس صلاۃ العلوم پہ پڑھنا ہے تو میں آپ لوگوں سے اس کی معافی چاہوں گا کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا، حالانکہ آیت ہمیں اس کے خیال سے ایک صلوات بھیجیں
أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعة للمطيعين ونجاة للطالبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين وهادينا بالقاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. سورہ ذاریات جو 51واں سورہ ہے 51st، اس کی 56ویں آیت 56 آیت میں نے پیش کی. اس میں خلاق عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. ما خلقت الجن والانس، ہم نے نہ تو جنات کو اور نہ انسانوں کو پیدا کیا مگر یہ کہ صرف وہ میری عبادت کریں. یہ قرآن مجید کی آیت عجیب ہے. ویسے تو کوئی بھی آیت ایسی نہیں کہ اس کا جواب دلا سکے، لیکن اس آیت سے کبھی کبھی سوچتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے جس چیز کے لیے خلق کیا تھا وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ عبادت کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ صبح کھانا کھائیں، نہ پانی پئیں، نہ آپ آرام کریں، نہ آپ بچوں کو پالیں، نہ آپ جاب کریں، آپ صرف اور صرف عبادت کرتے رہیں. ما خلق الجن. دو طریقے ہوتے ہیں کسی چیز کو بیان کرنے کے. ایک تو یہ کہ آپ آسانی سے سیدھے سیدھے ایک بات کہہ دیجئے کہ ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک یہ کہ نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ کوئی خدا سوائے اللہ کے. کفار کو کسی بات پہ بحث نہیں تھی، وہ ایک اللہ اور ماننے کو تیار تھے کہ ایک خدا اور ہے. اگر 365 ہے تو 366 ہو جائیں گے خدا، اس میں کیا ہے. لیکن وہ اس بات پر تیار نہیں تھے کہ لا الہ الا اللہ کہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی خدا نہیں ہے. پہلے جتنے خدا ہیں ان سب کو توڑے پھینکیں، اب صرف ایک اللہ ہے. ابھی ہندوستان میں آج کا زبردست موومنٹ چل رہا ہے اسلام کے خلاف. تو وہاں ایک محترمہ آئیں، وہ یلو وہی جو جیسا لباس وہ لوگ پہنتے ہیں،
زعفرانی، اور انہوں نے کھڑے ہو کے سب جتنے سادھو وہاں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا تھا تم نے یہ کیسے اجازت دے دی کہ اذان ہو، کیونکہ تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ اذان میں کیا کہہ رہے ہیں لوگ، وہ عربی میں پڑھ رہے ہیں اور تو اپنے سن رہے ہو آرام سے. اور انہوں نے یہی لیکچر دیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کرشن بھگوان ہے، نہ رام بھگوان ہے، نہ کوئی اور بھگوان ہے، نہ کوئی دیوتا ہے، نہ دیوتی ہے کوئی. تو تم نے یہ غور کیا کہ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس وقت کے کفار بھی یہی کہتے ہیں کہ اے محمد اگر تم یہ کہو کہ اللہ خدا ہے تو ہم مان لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کہو تو تم کو فلاح ہو جائے گی، تو جو لا الہ الا اللہ نہ کہے اس کو فلاح نہیں ہوگی. تو ایک بات آ گئی ہے تو اتفاق سے میں بات یہ کہتا چلوں کہ امام رضا علیہ السلام نشاپور میں جب تشریف لائے تو چونکہ ولی عہد تھے اس زمانے میں، تو سینکڑوں روایان حدیث ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ان کے ناکے کے ساتھ ساتھ. تو راویان جو حدیث تھے وہ چاہ رہے تھے پیغمبر کی اولاد میں سے جو اولاد ہے، بیٹا جو ہے، یہ کچھ حدیث بیان کرے، اور چلے جا رہے تھے اور مجمع بڑھتا چلا جا رہا تھا. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے اپنا چہرہ عماری سے نکالا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے والد نے بتایا ہے، ان کو ان کے والد نے بتایا ہے، ان کو ان کے والد نے بتایا ہے، ان کو ان کے والد نے بتایا ہے، ان کو رسول اللہ نے بتایا ہے کہ قال رسول اللہ من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ. دیکھیے تو کتنی اہم چیز ہے. آپ یہاں سے صبح سے شام تک نمازیں پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، صدقہ دیتے رہیے، تو اس میں کتنی زندگی مشکل ہو جائے گی. لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ من قال، جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے. یعنی کہ جنت مل جائے گی نہیں، جنت واجب ہے اس کے اوپر. تو جب یہ کہا تو لوگوں نے لکھا، تو ایک مرتبہ ہماری سے دوبارہ ابن سرور کائنات نے چہرہ نکالا اور کہا کہ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، شروط شرط کے ساتھ اور شروط کے ساتھ. تو کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اپنا مصطفیٰ یہ شرط کہہ دیا ہوتا، یہ خالی شروط کہا ہوتا، یہ شرط الگ کہی اور شروط الگ کہے. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں بھی اس کے شروط میں سے ایک ہوں. تو پہلا جو شرط تھا اس کا مقصد تھا کہ رسالت پر یقین رکھو، اور دوسرے جو شروط تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ امامت پر یقین رکھو، اور میں انہی اماموں میں سے ایک ہوں. تو جب تک کہ امامت نہیں مانو گے اور جنت واجب نہیں ہوگی، خالی اگر رسول کو مانو گے تو جنت نہیں ملے گی. صلوات بھیجے تو لا الہ الا اللہ جس طرح سے ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اب جتنے خدا ہیں ان سب کی نفی ہو گئی. تو یہ ہمیشہ اسٹائل ہوتا ہے کہ جب کسی کو کسی چیز کو محفوظ کرنا پڑتا ہے. اور ابھی میں ایک تعریف کی تعریف ہے، تعریف کی تعریف ہے کہ جامع اور مانع ہونا چاہیے. ایسا دائرہ ہو کہ اس کے اندر کوئی آ بھی نہ سکے اور اس سے باہر کوئی جا بھی نہ سکے. جو بھی تعریف آپ کر رہے ہیں، ڈیفینیشن جس چیز کی دے رہے ہیں، تو وہ ایک دائرے میں سمجھیے کہ ایک اگر سرکل میں ہے وہ چیز، تو ایسی ہونا چاہیے کہ نہ تو سرکل میں کوئی اور چیز ایسی آ سکے جس پر وہ نہ ثابت ہو،
اور نہ اس میں سے کوئی چیز باہر جا سکے. تعریف جامع اور مانع ہونا چاہیے. تو اسی لیے طرح سے لا الہ الا اللہ جو ہے جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے. کوئی خدا نہیں ہے, سب کو باہر کر دیا اس دائرے سے. الا اللہ جب کہا تو اس دائرے میں جو ہے وہ ایک اکیلا رہ گیا. تو اسی طرح سے یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی سورہ زاریات کی, اس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ہم کس طرح سے عبادت کریں. ہم کو انسان بنا کے بھیجا گیا ہے, ہم کو پانی پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ہم کو کھانا کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جن اور انس دونوں میں کوئی ایسا نہیں ہے. تو ہم تو انسانوں میں سے, جنات کا تو پتہ نہیں کہ کیسے ہیں. تو لیکن ایسا ہے تو اس کا مطلب کہ مفسرین نے ان کے سامنے پرابلم تھی اور ائمہ اطہار سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ عبادت یہاں پر اطاعت کے معنوں میں ہے. اگر اطاعت خدا میں کوئی کمی کر دی تو عبادت خدا نہیں ہوئی. اس کی ایک مثال میں دے دوں آپ کو. ایک صلوات بھیج دیں. ایک بڑا آفیسر تھا اور اس کے یہاں ایک نوکر بھی تھا. تو وہ آفیسر کہیں جانے والا تھا ڈیوٹی کے اوپر. تو اس کے یہاں جو وہ تھا سیکیورٹی گارڈ, سیکیورٹی مین, اس نے کہا سرکار آپ آج نہیں جائیے گا, بالکل آج نہیں جائیے گا, آپ کل چلے جائیے گا. اس نے پوچھا کیوں بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ جس ٹرین سے آپ جانے والے ہیں وہ ٹرین ٹکرا گئی, تو آپ پلیز کل چلے جائیے گا. فون کر دیجیے ان لوگوں کو, کل چلے جائیے گا. کچھ ایسی بات اس نے اس طرح سے کہی کہ اس کی سمجھ میں آ گئی. اس نے اچھا. تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی, 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد, جو گاڑی جا رہی تھی, جو ٹرین جا رہی تھی, وہ دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی اور اس میں سینکڑوں آدمی مر گئے. اس نے بلایا اپنے نوکر کو, اور بلانے کے بعد اس کو انعام دیا کہ تم نے میری جان بچائی, اور اس سے کہا کہ تمہیں چھٹی میں کرتا ہوں, تم نوکری سے برخاست کیے جاتے. تو اس نے کہا سرکار میں نے تو آپ کی جان بچائی, آپ مجھے برخاست کر رہے ہیں. کہاں تم نے میری جان بچائی, اس کا میں نے تمہیں انعام دے دیا, لیکن تم اپنی ڈیوٹی کے اوپر ڈیوٹی سے غافل رہے اور سو گئے, تو اس لیے تم اس لائق نہیں ہو. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ عبادت کریں. تو پالنے والے اقبال نے تو پہلے کہہ دیا, اقبال نے پہلے یہ کہا کہ کروبیاں کو جو پیدا کیا, کروبیاں یعنی فرشتے, کچھ کم نہ تھی کروبیاں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. جو نماز پڑھ رہے ہیں سر جھکائے بیٹھے ہیں وہ سر جھکائے میں ہیں, جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں, جو سجدے میں ہیں جو سجدے میں ہیں, جو اقامت میں ہیں وہ اقامت میں ہیں. یعنی جتنے فرشتے ہیں ان سب کے اپنے اپنے عبادتیں ہیں, اور ان عبادتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اور وہ عبادتیں کر رہے ہیں. تو پھر انسان کو کیا ضرورت تھی کہ انسان سے اطاعت و عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تو اقبال نے یوں کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ہم نے درد دل کے واسطے کہ دوسرے کا درد دل سمجھو, اور اس لیے ہم نے ایک دوسرے کو پیدا کیا اور تاکہ قریب ہو. اسی لیے ایک رشتے بھی پیدا کیے, باپ و بیٹے کا رشتہ, بھائی و بھائی کا رشتہ, ماں و بیٹے کا رشتہ, احباب کا رشتہ, دوستی کا رشتہ. یہ سب وہ رشتے ہیں کہ جو انسان کو اپنے حصے میں باندھے ہوئے, اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں. اگر کسی نے بھی اس میں سے کوئی ایک چیز چھوڑی تو جو خلاق عالم کا کہنا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ پورا نہیں ہوگا. ایک صلوات بھیج دیں محمد. اب ذرا غور فرمائیں,
اس کے لیے ہمارے چوتھے امام نے خاص طور سے رسالت الحقوق میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کو زیر نظر اور پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ آپ اس کو انجام نہ دیجئے تو آپ نے گویا کہ اپنے خلقت کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو رسالت الحقوق میں انسان کو بتایا گیا ہے اس کا تعلق اسلام سے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلا سوال تو یہ، آیا یہ اسلام کا فرض ہے، اسلام نے ایسے ہی بتایا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے مولا کائنات کا ایک شعر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جنہوں نے فرمایا صلوات بھیج محمد دواؤ کا پی کا ولا تفکرو وداؤ کا من کا ولا تشکرو وتزعموا انك جرم صغير وفيك انتوى العالم الاكبر۔ تمہارا جو مرض پیدا ہوتا ہے یہ تمہاری بد اعتدالی سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کی بات کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور تم اگر دوا ڈھونڈو تو خود اب تمہارے جسم میں ہی اس کی دوا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا شعر جو ہے وہ میرا مقصد کیا ہے کہ وہ تزعموا، اور تم یہ سوچتے ہو، یہ سمجھتے ہو انکا جرم صغیر کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہے، وَفِيكَ انْتَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، لیکن تم میں عالم اکبر نہاں ہے، یعنی یہ عالم اکبر نہیں ہے، ہم عالم اکبر ہیں۔ صلوات بھیجے محمد تو اگر مولا کے اس شعر کو پیش نظر رکھا جائے تو ہمارے چوتھے امام نے علیہ السلام ہر چیز اپنے ہی جسم کے بارے میں بتائی۔ آنکھ کا بھی کچھ فرض ہے، انسان کے نفوس کا بھی فرض ہے کہ وہ کچھ کریں، ہاتھوں کا بھی فرض ہے وہ کچھ کریں، پیروں کا بھی فرض ہے کہ وہ کچھ کریں، زبان کا بھی فرض ہے۔ تو امام نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا القلوب وحشیت، یہ جو نفس ہیں، یہ جو دل ہیں، یہ وحشی ہیں، وحشی جانور ہیں۔ وَإِن أَلَّفْتَهَا، اور اگر تم نے ان کو قابو میں کر لیا تو پھر یہ تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اگر تم نے اس نفس کو قابو میں نہیں کیا، دل چاہ رہا ہے کہ سو جا کے نماز کے وقت ہے لیکن تھوڑا سا فٹ بال کھیل لیں، اور وہاں چلے گئے، ابھی آئیں گے پڑھ لیں گے نماز کو، ایسی بات تو نہیں ہے، ابھی جان ہی رہی ہے، وہ معلوم ہوا کہ نماز چلی گئی، تو نفس کو قابو میں نہیں کیا۔ پکچر جا رہے ہیں، وہاں پر جانا اچھا ہے یا نہیں، باپ نے منع کیا، ماں نے بھی منع کیا، سن نہیں رہے ہیں، اور وہاں جا کے جو بھی دیکھا اس کا اثر ذہن پر بھی ہوگا، اس کا اثر نفس کے اوپر بھی ہوگا، اور اس کے حساب سے آگے بڑھے گا۔ اگر نفس کو قابو میں کر لیا ہوتا تو وہ اس گناہ سے بھی بچتے اور پھر آگے کی طرف جرموں سے بھی بچتے۔ صلوات بھیجے محمد آپ نے ایک بات کہی، مجھے بری لگی، میں نے فوراً پلٹ کے جواب دے دیا، اپنے نفس کو قابو میں نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں، مولا کائنات کے قول ہے کہ اگر تم سے کوئی آدمی بے ادبی سے بات کرے یا تمہارے لیے کوئی غلط بات کہے تو فوراً اس کو جواب نہ دینا، فوراً اس کو جواب نہیں دینا، تھوڑی دیر ٹھہرنا اور یہ سوچنا کہ کیا اس آدمی نے میرے ساتھ کبھی کوئی اچھائی کی ہے، اور وہ اچھائی سوچ کے اس کو ویسا جواب دو جیسا اس اچھائی کے جواب میں ہونا چاہیے ہے۔
اگر خدا کی قسم مولا کائنات کا یہ قول ہر گھر میں تسلیم کر لیا جائے تو گھر میں کبھی لڑائی نہ ہوگی ہسبینڈ اور وائف میں یا بھائی بھائی میں. ایک سلام بھیجیں. اور فرمائیے اتنی سی بات ہے کہ اگر چند منٹ آپ اپنے کو سنبھال لیں، اپنے نفس کو قابو میں کر لیں. ایک آدمی اتنا اچھا دوست ہے، کہتے ہیں دوست سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. اچھا دوست ساتھ میں پڑا ہوا، لیکن اس نے کچھ ایسی بات کہہ دی کہ جو دل کو لگ گئی. فوراً ہی اس نے کہا تم، ہم نے کہا تم. فوراً ہی اس کے تم کے جواب میں ہم نے تو کہہ دیا. اس نے گالی دے دی، اس گالی کے بدلے میں ہم نے گالی دے دی. تو جو 20 سال کی دوستی تھی وہ منٹوں میں ختم ہو گئی. اگر مولا کا کہنا مان لیں اور جب وہ کوئی زیادتی کرے، کوئی ایسی بات کرے اور خاموش ہو جائیں اور اپنی جگہ پر سوچیں کہ اس نے کیا کہا تھا اور اس نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ، تو شاید کبھی جھگڑا نہ ہو. نفس کو قابو کرنا، امام فرماتے ہیں چوتھے امام کہ نفس کو قابو کرنا سب سے اہم چیز ہے، اور یہی سب سے بڑا دشمن بھی تمہارا ہے اور یہی سب سے بڑا دوست بھی ہے. اگر نفس قابو میں آ گیا تو آنکھیں بھی قابو میں آ جائیں گی. جس طرف نگاہ نہیں کرنا ہے اس طرف نگاہ نہیں کریں گے. اگر کسی کو برا کہنا ہے تو اس کو برا بھی نہیں کہیں گے، اس کا خیال بھی نہیں جائے گا کہ اس کو برا کہیں. کسی غلط راہ کی طرف قدم جا رہے ہو تو قدم نہیں جائیں گے. تو پیغمبر نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ القلوب وحشیۃ، یہ قلوب جو ہیں یہ وحشی جانور ہیں، اور اگر ان کو تم نے قبضے میں کر لیا تو سمجھ لو کہ پوری دنیا قبضے میں آ جائے گی. صلوات بھیجو. امام نے تفصیلات بتائی ہیں، وہ آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کا اور عربی میں تو ہے ہی وہ. اور بہت سے شیخ صدوق نے بھی عمالی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، مولانا حضرت الفقی میں بھی ذکر کیا ہے، اور دوسرے علماء نے بھی ذکر کیا ہے اس کا کہ جو امام نے فرمایا وہ صبر، وہ اگر دیکھنا ہو تو حسین کے گھر میں دیکھیے. وہ حسین کے گھر میں دیکھیے گا کہ یہاں سے وہاں تک ہر ایک صابر و شاکر ہے. اور یہ مجلسیں خدا کی قسم ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، ہم کو بری باتوں سے بچاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ خیال ہو کہ ان مجالس میں کچھ نہیں نصیب ہوتا، اس میں وہ نصیب ہوتا ہے کہ جو دشمن کو نصیب نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آپ اگر کالے کپڑے پہن کے نکلیے تو اس کو کسی کو دشمنی نہیں ہوگی. کالے کپڑے تو بنی امیہ کے لوگ بھی پہنتے تھے، کوئی دشمنی نہیں ہوگی. ان کا اور ریزن تھا پہننے کا، ہمارا اور ریزن ہے، ہم غم میں پہنتے ہیں. لیکن ان کو اس نہیں، ان کو صرف دشمنی اس بات کی ہے کہ مجلس میں نہ جاؤ، فرش عذاب نہ کرو، ماتم نہ کرو. اور آپ ماتم کرتے ہیں تو ایک ساتھ میں علم بھی ہوتا ہے. علم کس کا ہوتا ہے؟ عباس کا. سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ خوبصورت قمر بنی ہاشم کہلاتے ہیں. بنی ہاشم کے لوگ ویسے خوبصورت ہوتے تھے. جناب عباس کو لقب ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند. تو عباس کی خوبصورتی، عباس کی شان کیا ہوگی. لیکن اپنے نفس کو اس طرح سے قابو میں کیا تھا کہ جو مولا فرمائے، جو امام فرمائے وہی کرے. اس دشمن کو قتل کر دینے کو دل چاہتا ہے، لیکن امام نے فرمایا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بخدا حضرت عباس کا کیریکٹر تاریخ میں نہیں ملتا کہ ایسا تاریخ میں کسی دوسرے کیریکٹر. امام حسین تو امام تھے، حضرت عباس امام نہیں تھے، اپنے کو امام کا غلام کہتے تھے.
لیکن اس طرح سے اپنے نفس کو قابو کیا کہ جو ابا عبداللہ ارشاد فرمائیں گے وہی. آپ اگر دیکھیں تو کربلا میں وارد ہونے کے بعد نہر کے کنارے خیمے لگائے گئے تھے. عباس میں اتنا زور بھی تھا، اتنی طاقت بھی تھی، اتنی ہمت بھی تھی، مجال تھی کسی کو کہ کوئی ان خیموں کو ہٹا سکے. لیکن اور عباس نے پہلے کہہ بھی دیا کہ امام کے خیمے یہاں سے نہیں ہٹیں گے. امام حسین کے کانوں میں یہ آواز چلی گئی. زینب کو بلایا. اے بہن زینب، عباس بفر گئے، تم سمجھاؤ عباس کو. جناب عباس کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد کہ بھیا عباس، سنا کہ تم کو قید آ گیا ہے، کیا شہزادی یہ لوگ خیمے ہٹانا چاہتے ہیں؟ کیا بیٹا اے بھیا جو حسین کہے ویسا کر لو. یہ اچھا شہزادی، یہی وہ جری تھا، یہی وہ شجاع تھا کہ جس کے دل میں خواہش تھی کہ کربلا کے میدان میں حسین کا دفاع ایسا کروں گا کہ قیامت تک کسی کی مجال نہ ہو کہ آل محمد کی طرف نگاہ اٹھانے کی دیکھ سکے. عزیزان گرامی، یہ بہت آسان ہے کہ اگر کوئی بہادر ہے، کوئی طاقتور ہے تو اپنے سے کمتر طاقتور کو وہ پچھاڑ دے، وہ اس کو سبق دے دے. لیکن اگر کوئی انسان بہت بہادر ہو اور ایک چھوٹا بچہ بھی اس سے بدتمیزی کرے اور وہ کھڑا ہو کے دیکھتا رہے. عباس کے امکان میں تھا کہ پوری نہر علقمہ کو کھینچ کے لا کے حسین کے دربار میں پیش کر دے، لیکن جناب امام حسین نے کہا بھیا عباس تلوار نہ لے کے جانا. عزیزان گرامی، اور ایسی جناب عباس کو ذمہ داریاں دی. اے بھیا عباس، جا کے سکینہ کے لیے پانی کا بندوبست کر دو. اچھا اگر جانا ہے تو جا کے سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو. تو ایک طرف مشق سکینہ ہے، دوسری طرف بچی سے وعدہ ہے، تیسری طرف حسین سے اس بات کا قول دیا ہے کہ جنگ نہیں کروں گا. لیکن اپنے نفس کو جناب عباس نے اس طرح سے کنٹرول کر رکھا تھا. کسی شہید کا نام اتنا نہیں آتا کربلا میں حسین کے بعد جتنا حضرت عباس کا آتا ہے. حضرت علی اکبر بھی تھے، بہت سے تھے، لیکن حضرت عباس کا نام آتا ہے کیونکہ ہر شہید کو جہاد کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن عباس کے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی وہ شجاعت. شب عاشور حضرت عباس خیام حسینی کے گرد پھر رہے ہیں. ایک مرتبہ زہیر خین آتے ہیں، دیکھتے ہیں عباس بہو کے خیموں کے گرد پھر رہے ہیں. کہا اے مولا عباس، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے باپ نے آپ کو کس کے لیے ذخیرہ کیا؟ آج ہی کے دن کے لیے ذخیرہ کیا تھا. یہ سننا تھا کہ حضرت عباس نے ایک مرتبہ انگڑائی لی اور زنا کی کڑیاں ٹوٹی. کہاں ہے زہیر تشجعونی یا زہیر، کیا مجھے تم شجاعت دلا رہے ہو؟ ارے صبح ہونے تو دو، دیکھو میں حسین ابن علی کے دشمنوں کو کس طرح سے قتل کرتا ہوں. مولا عباس اپنے شجاعت کو دباتے رہے. حسین ابن علی کا قول دیا تھا، ان کا حکم جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو. یہی وجہ تھی کہ جب حسین ابن علی کے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گئے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک کہ عباس کے شانے کٹے ہوئے اس وقت تک کہ عباس خیموں کی طرف بڑھتے رہے. لیکن ایک مرتبہ جب تیر پڑا اس مشک پر کہ جس میں سکینہ کے لیے پانی لے جا رہے تھے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ عباس نے اپنا رخ موڑ دیا. اب خیمے کی طرف جانے کے بجائے فرات کی طرف عباس چلے گئے. جزاکم ربکم.
جزاکم ربکم. میرا خیال یہ ہے کہ جناب سکینہ نے اور بیویوں نے کسی شہید کو اتنا نہ پکارا ہوگا جتنا حضرت عباس کو آواز دی ہوگی. کب آواز دی؟ جب خیمے جل رہے تھے تب آواز دی. سکینہ نے کہا ہوگا امو کہاں چلے گئے امو عباس. اب بیویاں کہہ رہی ہوں گی، زینب کہہ رہی ہوں گی بھائی عباس، کلثوم کہہ رہی ہوں گی بھائی عباس. ہر بیوی کی زبان پر تھا عباس، اے عباس، اے عباس. جو حسین نے پکارا تو اس وقت شہید ہونے کے باوجود عباس کی لاش میں حرکت آئی. میں کہوں گا مولا جب سکینہ پکار رہی تھی تو جواب کیوں نہ دیا؟ جزاکم ربکم. صبر، اپنے نفس کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ مجلسیں بتاتی ہیں ہمیں کہ کس طرح سے اپنے نفس کو قابو کیا جائے. جناب امام زین العابدین ہمارے عقیدے کے اعتبار سے تو امام تھے، چاہے دنیا میں دوسرا کوئی مانے چاہے نہ مانے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب امام زین العابدین امام تھے تو یزید کے دربار کو کیوں نہ الٹ دیا؟ اگر اشارہ کرتے. مختار آئے، مختار ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں یہ کہہ کے لائے گئے کہ تمہارا ایک دوست آیا ہے، آ کے دیکھو. جناب مختار جب آئے اور امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھا اور بیویوں کو حسن بستہ دیکھا تو حضرت مختار اختیار نہ کر سکے. ایک مرتبہ کڑیاں ٹوٹنا شروع ہوئے. امام زین العابدین نے آواز دی مختار ارے غضب نہ کرنا، میرے باپ کی ساری قربانیاں. مختار خاموش ہو گئے. زین العابدین کو درباری حسین میں لے گیا. اگر کبھی کسی انسان کے سامنے اس کے کسی گھر والے کو بے عزت کیا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، کیا دل چاہتا ہوگا کہ اپنی جان دے دے. تب غور فرمائیے کہ بیویاں رسن بستہ کھڑی ہوئی ہیں اور شبر لعین ایک ایک کا تعارف کرا رہا ہے. یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم، یہ سکینہ ہے، یہ رباب. یزید کہتا ہے اے سکینہ، مجھ سے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا باپ تمہیں بہت چاہتا تھا. جناب سکینہ نے کہا بہت چاہتا تھا میرے بابا. کہا تم کتنا چاہتا تھا؟ کہا یہ حال تھا میرا کہ جب تک بابا کے سینے پر میں نہیں لیٹ جاتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی. آپ کو یاد ہے کہ جب حسین ابن علی شہادت کے لیے چلے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے تو گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کیا. امام اس کو ایر دے رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ہے میرے وفادار سواری، یہ آخری بار سواری ہے میری، مجھے لے جا کے کربلا کے میدان تک پہنچا دے. لیکن وہ نہیں جاتا اور سر جھکا ہے، کچھ اشارہ کر رہا ہے. امام نے اس کے اشارے کو سمجھا تو دیکھا کہ سکینہ صبح اسپوں سے لپٹی ہوئی چیخ رو رو کے کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کے وفادار گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا جو گیا صبح سے اب تک واپس نہ آیا. حسین نے کہا بی بی سکینہ مجھے جانے دو، وقت شہادت قریب آ گیا ہے. کہا بابا کیسے جانے دوں، نہ میرا چچا ہے نہ میرا بھائی اکبر ہے. امام حسین اترے تسلی دینے کے لیے اور اس کے بعد جب تسلی دینے لگے تو بی بی نے ایک بات کہی
کہ بابا آپ کے بعد میں کس کے سینے پر لیٹوں گی؟ امام حسین نے کہا بیٹا آپ کی پھوپھی کے سینے پر سو جانا۔ مرتبہ سکینہ نے کہا بابا اچھا تو آپ چاہ رہے مجھے ایک بار اور اپنے سینے پر لٹا لیجئے۔ یہ کیا کہنا حسین ابن علی کے صبر و استقامت کا۔ جلتی ہوئی ریت کے اوپر حسین ابن علی لیٹ گئے اور سکینہ کو کلیجے میں لگایا، اے سکینہ آؤ۔ یہی تو وجہ تھی کہ شہادت کے بعد اب بیوی کے جب تماچے لگائے جا رہے تھے، کانوں سے گہوارے اتارے جا رہے تھے اور خون سے چہرہ لطفت تھا، تو ایک مرتبہ بیوی میدان کربلا کی طرف باپ کو پکارتی ہوئی چلی، بابا بابا۔ جزاکم ربکم۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے احسانات قوم پر بہت ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام نے کتنی دعائیں ہم کو تعلیم دی ہیں۔ جب کوئی تکلیف ہو ان دعاؤں کو پڑھیے اور دعا فرمائیے۔ صحیفہ کاملہ میں بہت سی دعائیں ہیں۔ یہ تو دعائیں مولا کائنات کی بھی ہیں، امام حسین کی بھی ہیں، امام حسن کی بھی ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی بھی ہیں، لیکن جو ذخیرہ صحیفہ کاملہ نے ہم کو دیا وہ ہر مومن کو پڑھنا چاہیے۔ ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنے وقت کے حساب سے جہاد کیا۔ امام زین العابدین دعاؤں کے ذریعے سے قوم کو تعلیم دیتے رہے اور مدینے میں بیٹھ کے خاموشی سے دعائیں بتاتے رہے، تعلیمات دیتے رہے، اور مومنین جو امام کے چاہنے والے تھے وہ اکثر و بیشتر جو آتے تھے حج کے لیے وہ مدینہ امام سے ضرور ملنے آتے تھے۔ 25 محرم کا تو آپ کا انتقال ہوا 1995 ہجری میں، لیکن اس سے پہلے بھی امام مستقل اپنے باپ کو یاد کر کے ہوتے رہے۔ تاریخ میں واقعات بہت ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے مجلس تمام کروں کہ کوفے کے رہنے والے تھے منہال، ان کو منہال کوفی کہتے ہیں۔ وہ جب آتے تھے حج کے لیے تو امام کی خدمت میں ضرور آتے تھے، مکے سے مدینہ آتے تھے۔ تو جب حج کے لیے منہال آئے تو امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھی آئے، تو جب امام کے در دولت کے اوپر قریب پہنچے تو دیکھا پرنالے سے پانی بہہ رہا، تو منہال نے اپنے دامن کو سمیٹا۔ تو غلام نے کہا منہال یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا اوپر سے پانی بہنا تو اس لیے میں اپنے دامن کو سمیٹا۔ کہا منہال تمہیں پتہ ہے یہ پانی نہیں ہے، یہ تمہارے مولا کے آنسو ہیں۔ چلو میں پانی لیتے ہیں اور بعد میں سے شہادت یاد آتی ہے، ہائے یہی وہ پانی تھا جس کا میرا چھوٹا بھائی علی اصغر ذبح کر دیا گیا، ہائے یہی وہ پانی تھا جس کے لیے میرا باپ کہتا رہا کہ مجھے 2 قطرے پانی دو، لیکن کسی نے پانی نہ دیا، ہائے یہی وہ پانی تھا جس کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے سینے پر برچی لگی، میرے چچا عباس کے شان قلم ہوئے۔ امام یاد کرتے جا رہے ہیں اور آنسو پانی میں گرتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ پانی امام پھینک دیتے، منہال اوپر آ کے بالا خانے میں امام تشریف فرماتے، اوپر آ کے خاموش کھڑے دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ بڑی جرات کی منہال نے، اے منہال ذرا جرات کر کے بولے کہ مولا ارے آپ کب تک روئیے گا؟ کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب نبی کے 12 فرزند تھے، ایک فرزند نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا،
تو یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں ان کی سفید ہو گئی. ارے جس گھر کے 18 جوان بڑے ہاشم ایک دن میں ذبح کر دے جائیں تو بلال نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا لیکن کب تک روئیے گا؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا بلال تم نے میرے دل کو توڑ دیا. شہادت تو ہماری میراث ہے لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں اور پھوپھیوں کے ہاتھوں میں اور گلوں میں رسیاں بڑی ہو اور ایک منادی آگے آگے ندا دیتا ہوا جا رہا ہو اے اہل کوفہ و شام مولا کب تک روئیے؟ امام نے فرمایا مجھ سے پوچھا مولا آپ کے لیے سب سے سخت وقت کون سا گزرا؟ کہا کہ سب سے سخت شام الشام اقعد ظلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد الغابہ عنہ نصیر وجدی رسول اللہ فی کل مشہد وامیر المومین علی نمیر یا لیتنی ما ولدتنی امی کاش کہ میری ماں مجھ کو پیدا نہ کرتی. ولم یرانی یزید فی القیود اسیر اور یزید کا سامنا نہ ہوتا کہ وہ مجھے قید میں دیکھے اور میری ماں بہنیں اپنیاں سر پر رہنا یا حسینہ یا غریبہ یا جدہ تمہارے بلند سے وسیع عالم الذین خدایا ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما اور اس عبادت کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کر. ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا. ہمارے گھر میں عافیت رہے. خدایا تجھے اپنی رحمت قدرت کا واسطہ کہ آل محمد کے دامن کو ہمارے ہاتھوں سے جدا نہ کر اور ان کے صدقے میں ہم کو اجر زیادہ سے مشرف فرما. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. 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 جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. گرے لیے بہرے پہ ستمگار کرا ہے. گرے لیے بہرے پہ ستمگار
عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا جو سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے بنا ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا بنا ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھ روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشقی نہ کہیں جسم کہیں ہاتھ نہ کہیں ہے مشقی نہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھ روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ارمان سفینہ کا تجدنا تجھ روٹی ارمان سفینہ کا تجدنا تجھ روٹی سجاد تیری قبر پہ اٹھنا تجھ روئے سجاد تیری قبر پہ اٹھنا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے حسین 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 اصل کلام سے پہلے دو شعر امام زین العابدین علیہ السلام کے حال میں حاصل ہوئے تھے کیا زین العباد نے یہ رو کے بیان مجھے لشکر شام نے لوٹ لیا میرے قوت بازو نے کھائی سینہ
سر سے ردائیں چھینی میری بہن ستم سے اسیر ہوئی مجھے ہائے پہنایا ہے طوق گراں مجھے لشکر شام نے لوٹ لیا کیا یا حسین 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 بوقت عصر یہ پوچھا کسی نے مولا سے وہ کیا ہوئے جو نبر آزما تھے آدھا سے ایک آہ نکلی سن کر دل شکستہ سے کہا کہ ہائے وہ سب قتل ہو گئے پیاسے نہ لشکر نہ سپاہی نہ کثرت ناصر نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس یہ وقت وہ ہے کہ صغرا کا نام بھر پہنچا یہ وقت وہ ہے کہ صغرا کا نام بھر پہنچا اٹھا کے ہاتھ مدینے کی سمت شہ نے کہا اٹھا کے ہاتھ مدینے کی سمت شہ نے کہا سفر تمام ہوا الوداع صغرا سفر تمام ہوا الوداع صغرا بتاؤں کیا تجھے تیرے مسافروں کا پتہ نہ لشکر نہ سپاہی نہ کثرت ناصر نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس غریب شاہ کے زینب کھڑی ہیں خاک بسر غریب شاہ کے زینب کھڑی ہیں خاک بسر گلا جو بھائی کا چوما تو رو دیے سرور گلا جو بھائی کا چوما تو رو دیے سرور دیا حسین نے بوسا بہن کے بازو پر دیا حسین نے بوسا بہن کے بازو پر بہن نے بھائی کو رخصت کیا ہے یہ کہہ کر نہ لشکر نہ سپاہی نہ کثرت ناصر نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس نہیں ہے کوئی اب اپنا حسین اکیلا ہے نہیں ہے کوئی میں اپنا حسین اکیلا ہے رسول حق کا نواسا حسین اکیلا ہے رسول حق کا نواسا حسین اکیلا ہے جہاں میں دلبر زہرا حسین اکیلا ہے جہاں میں دلبر زہرا حسین اکیلا ہے نجف سے آئیے بابا حسین اکیلا ہے نہ لشکر نہ سپاہی نہ کثرت
مسافر و شاکر خدا کی راہ میں قربان ہو گیا آخر خدا کی راہ میں قربان ہو گیا آخر شہید ہو گیا زہرا کا لال ایسا ہے شہید ہو گیا زہرا کا لال ایسا ہے نبی کی آل کا اللہ حافظ و ناصر نہ لشکر نہ سپاہی نہ کثرت الناصر نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس متوجہ زیارت امام حسین السلام السلام علیکہ یا ابا عبداللہ علی الواحدتی حلت فرائک وانا خلق رحلیک علیہ ابن السلام سلام اللہ ابدا ما بقیتم بقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء الشمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس السلام عليك يا مغيث الشيعة والزبار في يوم الجزاء السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ونور الله عيوننا بجمالك واجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته صلی اللہ محمد وآل محمد جزاک اللہ آپ کی صحیح قبول فرمائے آپ کو گھر کو شاد و آباد رکھے آباد بلائیات رضی سمائی سے محفول آئیں حیدری
نہیں وہ تو اس لیے بھی کہ پتا چلا کہ آپ نکل گئے ٹھیک ہے تو وہاں سے سیدھا کل رات کو منا جی جی آپ لوگ آرام سے وہاں ماشاءاللہ بہت اچھی مجلس کی زیادہ بہت شکریہ. اور بیٹا تو اتنا پیارا پڑھتا ہے ماشاءاللہ. آپ نے کیوں نہیں پڑھا نماز؟ نہیں میں بس یہ کہ ماشاءاللہ یہ لوگ پڑھ رہے ہیں اچھا.